آگے جناب ایک اہم بات آ رہی ہے، اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ایک آیت میں بیان کیا گیا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ نبی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے گلوں میں جو طوق پڑے ہوئے ہیں، پاؤں میں جو جولان اور زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، ان کو کاٹ کے پھینک دیتا، ان کی غلامیاں، محکومیاں، محرومیاں دور کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بات ذرا سمجھ لیں، اور یہ ہر نبی کا مشن ہوتا ہے، صرف حضور کا ہی نہیں، ہر نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے لوگوں میں دین کی دعوت پھیلانا شروع کی۔ سب سے زیادہ جو لوگ متوجہ ہوئے وہ غریب لوگ تھے، غلام تھے۔ رومن امپائر 90% غلاموں پہ مشتمل تھی، 10% لوگ صرف آزاد تھے۔ 10% آزاد تھے، 90% غلام تھے، اور نبی کا مشن تو غلامی ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو غلاموں نے انگڑائی لینا شروع کر دی۔ اس پہ ان لوگوں کو حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا کہ بھائی یہ شخص تو اس نظام کو ختم کر دے گا، چلنے نہیں دے گا، فوراً ٹھکانے لگاؤ، سزائے موت سنا دی۔ یہی غلامی کا دور حضور کے زمانے تک چلا، یہی 90% غلامی، یہی قبائلی نظام۔ اب ایک شہزادہ جا رہا ہے، سلمان فارسی، راستے میں پکڑ لیا، اس کو غلام بنا لیا، ایک جگہ بکا، دوسری جگہ، 10 جگہ بکنے کے بعد یہ شخص مدینہ پہنچا ہے، ایک یہودی کے ہاں بکا ہے، نکلا ہوا تھا حضور کی تلاش میں، عالم تھا اپنی دینی کتابوں کا۔ لوگوں نے بتا دیا کہ وہ جو نبی آخر الزمان ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ خود اس کی بھی یہی تحقیق تھی، اور مدینہ کی ساری صفات توریت میں لکھی ہوئی کہ اس شہر میں اس کا ظہور ہوگا، پوری آب و تاب کے ساتھ۔ تو جس وقت سلمان فارسی کہتا ہے کہ جب 10ویں مرتبے بکنے کے بعد میں مدینے میں داخل ہوا اور مجھے مدینہ کا سبزہ نظر آیا اور وہی پہاڑ اور وہی لابتین، تو میں سمجھ گیا کہ مجھے منزل حاصل ہو گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ نبی کا ظہور ہوگا۔ اور جب میں مدینے میں پہنچا تو یہودیوں کی میں نے کھسر پھسر سنی کہ بھئی وہ تو آ گیا، اور ہے بھی وہی، آ گیا، مکہ سے ہجرت کر کے ادھر آ گیا۔ کہتے کہ میں ان کو کھانا کھلاتا تھا، چائے پلاتا تھا، اس زمانے میں جو بھی مشروب تھے ان کے اس زمانے کے تھے، شربت وغیرہ مشروبات، اور میں ان کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ تو وہ نئے نبی کا ذکر کرتے تھے اور روتے اس بات تھے کہ دیکھو آ بھی گیا تو ہم میں سے نہیں آیا، وہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا، اب کیا کریں؟ تو اس مجھے اطمینان ہو گیا۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ ایک چلتے ہوئے شخص کو جب پکڑ کے غلام بنا لیا جاتا تھا تو اس دور کا بین الاقوامی قانون اسی بات کی تائید کرتا تھا کہ یہ شخص غلام رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک مرتبہ غلام بن گیا تو ہمیشہ کے لیے وہ غلام ہے، خواہ وہ شہزادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو غلامی 90% سے زیادہ تھی، عرب میں بھی، رومن امپائر میں بھی، ایرانین امپائر میں بھی۔ اس زمانے کا جو کیپٹل تھا، سرمایہ جسے آپ کہتے ہیں، وہ غلام تھے۔ جس شخص کے پاس جتنے زیادہ تعداد میں غلام ہوتے تھے وہ اتنا بڑا چودھری ہوتا تھا۔ اب تو یہ ہے نا کہ جس کے پاس جتنی فیکٹریاں ہوں وہ اتنا بڑا چودھری ہوتا۔ اس زمانے میں جتنے غلام ہوتے تھے اتنا بڑا وہ آدمی، اتنا بڑا سردار ہوتا۔
حضور نے 23 برس کی مدت میں غلامی کا خاتمہ کر دیا، اور سیدنا عمر فاروق ہو کے 0% پہ غلامی آ گئی، اور انسانیت میں غلامی کا خاتمہ عملاً پہلی مرتبہ ہوا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، نبی کا کام یہ ہے کہ ان سے جو ان پہ غلامی کے طوق پڑے ہوئے ہیں، زنجیریں جولان کاٹ کے پھینک دیتا ہے، ہر ایک کو آزاد معزز شہری بنا دیتا ہے۔ اور دیکھیے کیا جملہ ہے جو حضرت عمر فاروق لکھ کے بھیجتے ہیں اپنے گورنر کو۔ لڑائی ہو گئی گورنر کے بیٹے کی، عمرو بن عاص گورنر تھے مصر کے، ان کے بیٹے کی لڑائی ہو گئی کسی مقامی مصری سے، اس کو مارا۔ اب گورنر کا بیٹا تھا تو اس کو مارا، تکلیف پہنچائی، شکایت حضرت عمر تک آ گئی، اور حضرت عمر نے لکھ کے بھیجا عمرو بن عاص کو، یا عمر متى عبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، اے عمرو بن عاص مجھے اتنا بتا دو کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا ہے۔ محمد رسول اللہ کی برکت سے پوری دنیا میں آزادی آ گئی ہے، اب مائیں جسے جنتی ہیں آزاد جنتی ہیں، اب مائیں تو آزاد جنتی ہیں، تم نے پھر سے غلام بنانا شروع کر دیا۔ تو غلامی کا خاتمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہو گیا، اور فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ عزیزان گرامی، آپ مقدس کتابیں پڑھیں، مقدس کتابوں میں اپنی اپنی قوم کو خطاب کیا گیا ہے، یا بنی اسرائیل، اے فلان اے فلان اے فلان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کنعان سے چل کے ایک عورت آتی ہے، اس کی بیٹی بیمار تھی، بیمار بیٹی کا علاج کرانا چاہتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ تم کنعان سے آئی ہو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تمہاری طرف مبعوث نہیں کیا گیا ہوں، میں تو بنی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ یہ اب بھی لکھا ہوا ہے انجیل میں، غور سے پڑھ لیں، میں بنی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، بی بی تو کنعان سے آئی ہے، میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے بھی انبیاء آتے تھے وہ اپنی اپنی قوم کی طرف، اپنے کسی خاص علاقے کی طرف، اور ایک محدود وقت اور محدود مدت کے لیے، وہ مدت ختم ہوئی اور نبی آ گیا۔ یہاں ایک نبی ہے حضرت عیسیٰ، ساتھ ہی دوسرے نبی چل رہے ہیں حضرت یحییٰ، اور حضرت یحییٰ سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ جو توریت میں جس نبی کا ذکر آیا ہے کہ وہ آئے گا فوران کی چوٹی پہ، تم وہی ہو؟ وہ کہتے نہیں، میں وہی نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، وہ بعد میں آئے گا۔ ایک ہی وقت میں حضرت یحییٰ بھی موجود ہے، ایک ہی وقت میں حضرت عیسیٰ بھی موجود ہیں، وہ الگ علاقے میں ہیں، وہ دوسرے علاقے میں ہیں، وہ ایک قوم کی طرف ہیں، وہ دوسری قوم کی طرف ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل ہو رہا ہے اس میں یوں کہا جا رہا ہے، قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے کہ اے سب لوگو، یا بنی آدم، یہ خطاب ہے، یا ایھا الانسان، یہ خطاب ہے، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، تم کالے ہو یا گورے، تم یورپ سے ہو یا امریکہ سے،
تم عرب سے ہو یا عجم سے، تم کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہو، تم اگر بنی آدم کی اولاد ہو تو میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، آفاقی ہے، یونیورسل ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب کسی اور نبی کی گنجائش نہیں۔ بسم اللہ۔